ڈر نے آپ سے کیا چھین لیا؟ احمد ہمیشہ خاموش رہنے والا لڑکا تھا۔ کلاس میں سوال آتا جواب اسے آتا مگر ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ دفتر میں آئیڈیا ہوتا مگر زبان نہیں کھلتی تھی۔ دل میں خواب ہوتے مگر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے احمد بڑا سمجھدار ہے بس تھوڑا ڈرا ہوا ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا، کیا ڈر صرف تھوڑا ہوتا ہے یا یہ انسان سے بہت کچھ چھین لیتا ہے؟ ڈر کا پہلا نقصان، خواب۔ بچپن میں احمد ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن کسی نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اور احمد نے مان لیا۔ اس نے خواب بدل لیا، پھر خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ڈر نے اس سے پہلا جو تحفہ چھینا وہ تھا خواب دیکھنے کا حق۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں۔ ڈر کا دوسرا نقصان، خود پر یقین۔ ایک دن احمد کے دوست نے کہا، یار تم بولتے کیوں نہیں، تم تو سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ احمد مسکرا دیا لیکن اندر سے ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ خود پر یقین کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ڈر نے اس سے یہ سوچ چھین لی تھی کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، اور جس دن انسان خود پر یقین کھو دے اس دن دنیا سے واقعی کمزور سمجھنے لگتی ہے۔ ڈر کا تیسرا نقصان، مواقع۔ دفتر میں ایک دن نئی پوزیشن کا اعلان ہوا۔ مینیجر نے کہا، جسے لگتا ہے وہ کر سکتا ہے اپلائی کرے۔ احمد کے پاس سب سے زیادہ تجربہ تھا لیکن اس نے اپلائی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک آواز آئی، اگر فیل ہو گئے تو، اگر لوگ ہنسیں گے تو، اور وہ موقع کسی اور کو مل گیا۔ ڈر نے اس سے موقع چھین لیا۔ یاد رکھیں، مواقع ہمیشہ بہادروں کو نہیں بلکہ ہمت کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ ڈر کا چوتھا نقصان، خودداری۔ جب انسان بار بار پیچھے ہٹتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ خود کو آئینے میں دیکھنے سے بھی گھبراتا ہے۔ احمد کو لگنے لگا تھا کہ میں بس ایسے ہی ہوں، نہ لیڈر، نہ سپیکر، نہ کامیاب انسان۔ ڈر نے اس کی خودداری کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی، وہ کمزور نہیں تھا، وہ صرف ڈرا ہوا تھا۔ ایک سوال جس نے زندگی بدل دی۔ ایک دن احمد نے ایک بوڑھے شخص کو سڑک پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ الفاظ سادہ تھے، آواز کمزور تھی، لیکن اثر زبردست تھا۔ احمد نے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھا مسکرا دیا اور بولا، بیٹا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ڈر کا علاج ہمت نہیں عمل ہے۔ جب تم قدم اٹھاتے ہو ڈر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔
پہلا قدم سب سے مشکل۔ اگلے دن احمد نے میٹنگ میں پہلی بار بات کی۔ آواز کانپ رہی تھی، ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس نے بات مکمل کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر تالیاں بجیں۔ اس دن احمد کو سمجھ آیا، ڈر نے برسوں اسے جھوٹ دکھایا تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ لوگ اتنے بھی ظالم نہیں ہوتے، ناکامی اتنی بھی خوفناک نہیں ہوتی، اور ہم جتنے خود کو کمزور سمجھتے ہیں اتنے ہوتے نہیں۔ ڈر ایک سایہ ہے، آپ دوڑیں تو وہ دوڑتا ہے، آپ رک جائیں تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ آخری سبق۔ آج خود سے ایک سوال پوچھیں، ڈر نے آپ سے کیا چھین لیا ہے؟ خواب، موقع، خود پر یقین، یا وہ زندگی جو آپ جی سکتے تھے؟ یاد رکھیں، ڈر کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے باوجود قدم اٹھانا سیکھ لیں، کیونکہ جو لوگ ڈر کے باوجود چلتے ہیں وہی بلندی فکر تک پہنچتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم انشاءاللہ روزانہ اسی طرح آپ کے لیے موٹیویشنل اسٹوریاں لاتے رہیں گے۔